دوستو، ایک یہودی ایک مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک جملہ ضرور کہتا تھا۔ وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے اور ہر ضرورت اور مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بھی اس سے ملتا تو مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا تھا، اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھتا تو وہ اسے بھی ایک مجلس میں کئی کئی بار یہ جملہ مکمل کر کے یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر ضرورت اور مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جا سکے اور درود پاک کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جا سکے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جا سکے۔ یہودی نے ایک سنار سے ایک سونے کی انگوٹھی تیار کروائی اور سنار سے کہا ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس کی جیسی انگوٹھی پہلے کسی نے نہ بنوائی ہو۔ سنار نے انگوٹھی تیار کر دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ ایک دوسرے کے حال چال پوچھنے کے بعد مسلمان نے اپنی وہی بات دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر ضرورت اور مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہودی نے دل ہی دل میں کہا کہ بہت ہو گئی تمہاری یہ بات، بہت جلد تم یہ بات کہنا بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد یہودی نے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے پاس ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ میں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپس آنے پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر اپنی انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کر دی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ یہودی چھپ کر مسلمان کے گھر میں کودا اور آخر انگوٹھی تلاش کر ہی لی اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں جب واپس آؤں گا اور مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ انگوٹھی نہیں دے سکے گا، تب میں مسلمان پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور اسے ہر جگہ بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اتنی رسوائی دیکھے گا تو اس کو خیال ہوگا کہ درود پاک سے کوئی کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا اور سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا آپ اطمینان سے بیٹھیے، آج درود پاک کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا اور مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگی، آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیے گا۔ اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلا لیا۔ وہ بھاگ کر بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ اس یہودی کی انگوٹھی ہمارے پاس رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مسلمان مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر ضرورت اور مراد پوری ہوتی ہے، اور پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس انگوٹھی کو دیکھتے ہی یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے لگیں، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا جہاں پر میں نے رکھی تھی وہاں پر یہ انگوٹھی موجود نہیں تھی، مگر میں جو مچھلی آج شکار کر کے لایا تھا یہ انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر ضرورت اور مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر تک کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا اور مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا مجھے غسل کی جگہ دے دو۔ غسل کر کے آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
یہودی کلمہ پڑھتا جا رہا تھا اور زاروں قطار روتا جا رہا تھا اور مسلمان دوست اسے کلمہ پڑھا رہا تھا۔ جب اس کی کچھ حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر ضرورت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کثرت سے درود بھیجا کریں۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر بگڑے کام بنتے ہیں، ہر مصیبت ٹل جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کی برکت سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔